اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لك فتحا مبینا لیغفر لك اللہ ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقیما صدق اللہ العظیم۔ بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا کی تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دیں اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دیں اور تاکہ آپ کو سیدھے راہ پر چلائے۔ ہمارا آج کا موضوع اسلام کا نظریہ صلح ہے۔ ہجرت کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب مدینہ کے تمام قبائل میں میثاق کروایا، معاہدہ کروایا، اور اس معاہدے کے نتیجے میں یثرب کا یہ پورا علاقہ ایک وحدت میں پرویا گیا، ایک اکائی بن گیا۔ اور پھر جب یہ وحدت آگے بڑھتی ہے تو اس کو سب سے پہلا چیلنج ان کے مخالف فریق قریش کی طرف سے آتا ہے، جو مکہ کے حکمران ہیں اور جو اس بات سے خوفزدہ ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس عمل کو اختیار کیے ہوئے ہیں اس کے نتیجے میں ان کی حکومتیں ختم ہو جائیں گی۔ چنانچہ وہ مدینہ کے لوگوں کو، مدینہ کے یہود کو یہ دھمکی دیتے ہیں کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی جماعت کو راستے سے ہٹا دو، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو پھر ہم پورے مدینے پہ چڑھائی کر کے تم سب کو ختم کر دیں گے۔ اسی زون میں وہ بدر کے مقام پر آئے، جس کی تفصیلات الگ سے موجود ہیں۔ اب قریش اپنی پوری طاقت لے کر مدینہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آئے، جن کا مقابلہ بدر کے مقام پر ہوا اور وہ شکست کھا گئے۔ یہ شکست بنیادی طور پر ایک غیر منظم قوت پر ایک منظم طاقت کا غلبہ تھا۔ جو سسٹم شرک کی اساس پر قائم ہوتا ہے یا انسانیت کی تقسیم کی بنیاد پر قائم ہوتا ہے، وہ بہت ہی کمزور ہوتا ہے۔ اس کا مقابلہ نظم و نسق کے ساتھ، مضبوط ڈسپلن کے ساتھ کرنا آسان ہے، اور ایسی ہی جماعت کے ساتھ اللہ کی مدد آتی ہے۔ اس کے بعد ایک سال نہیں گزرا تھا تو پھر غزوہ احد ہوا، اور اس غزوہ احد میں کوئی واضح فتح یا شکست کسی ایک فریق کی بھی نہیں ہوئی۔ بظاہر اس میں قریش مکہ کا پلہ بھاری رہا، لیکن مسلمانوں نے بھی سنبھل کر ان کا تعاقب کیا، تو یہ جنگ بظاہر کوئی واضح فیصلہ نہیں کر پائی کہ اس میں کون فاتح ہے۔ مسلمانوں کا نقصان بہت زیادہ ہوا، 70 کے قریب صحابہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد ریاست مدینہ کا ارتقاء جاری رہا۔ غزوہ احزاب، یعنی جس میں تمام گروہ مل کر مدینہ کی اس ریاست کے مقابلے پر اتر آئے، یعنی پہلے قریش جو اکیلے اس طاقت کو معمولی طاقت سمجھتے تھے، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ریاست مستقل ترقی کر رہی ہے تو اس علاقے کے عرب کے تمام سردار اس بات پر فکر مند ہو گئے کہ اگر یہ اسی طرح آگے بڑھتی رہی تو اس سے ہمارے اقتدار خطرے میں پڑ جائیں گے۔
اور ظاہر ہے کہ اس سے ان سب لوگوں کو ڈرنا بھی چاہیے تھا کہ جنہوں نے اپنے قبائل اور اپنی ریاستوں کے اندر عدل و احسان کے علاوہ ذاتی مفادات کے اصول پر اپنا حکومتی نظام کھڑا کیا ہوا تھا۔ تو یہی آخری حربہ ہوتا ہے کسی بھی ریاست کے خلاف، کسی بھی نئے سماج کے خلاف، کہ اس علاقے کے تمام گروہ وہ اٹھ کر اس کے مقابلے پر آ جائیں۔ گویا انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا کہ یہ ایک طاقت ہے جس سے وہ خوف زدہ ہیں، اور سب مل کر ایک ہی بار اس کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے اس کا نام غزوہ احزاب ہے۔ حزب کہتے ہیں گروہ کو، احزاب کہتے ہیں ان کی جمع کو۔ اسی کا نام غزوہ خندق بھی ہے، کیونکہ اس میں ایرانی جنگی اصول کے مطابق مدینہ کے ارد گرد خندق کھودی گئی تھی۔ یہ سب گروہ بھی جن کے اندر کوئی اجتماعی نظم و نسق نہیں تھا، غیر منظم گروہ تھے، ادھر ادھر سے اکٹھے ہوئے جنگی لشکر تھے، تو وہ آپس میں ہی الجھتے رہے، اور جس کے نتیجے میں یہ سارے ناکام اور نامراد واپس گئے۔ اور یوں پورے عرب کے اندر ریاست مدینہ کی ایک دھاک بیٹھ گئی کہ اس قوت کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہے۔ پھر اس کی تفصیلات ہیں، یقیناً ہر ایک غزوہ اپنی جگہ ایک مکمل تفصیل رکھتا ہے، اور پھر یہ چڑھائیاں ساری کی ساری دشمن کی طرف سے تھیں۔ اب اس کے بعد مسلمانوں کے لیے اقدامی جنگوں کا دور شروع ہو جاتا ہے، اور وہ سب گروہ جنہوں نے میثاق مدینہ میں مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ کیا ہوا تھا، تو غزوہ احزاب میں انہوں نے اس میثاق کو توڑا، تو پھر پہلے ان سے نپٹا گیا، کیونکہ منافق اور معاہدے کو توڑنے والے لوگ یہ ناقابل اعتبار ہوتے ہیں۔ ان کی بنیادوں پر جو اپنے گروہی اور ذاتی مفادات رکھتے ہیں، کوئی ریاست ترقی نہیں کر سکتی۔ یہ ہے وہ پس منظر جس کے بعد صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوتا ہے، جس کی تفصیلات آگے ہم پڑھیں گے۔ سن 6 ہجری میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خواب دیکھتے ہیں کہ آپ خانہ کعبہ کا طواف کر رہے ہیں۔ تو جب آپ یہ خواب صحابہ کرام کو سناتے ہیں تو تمام صحابہ میں خانہ کعبہ کی زیارت اور مکہ جانے کے لیے ایک تڑپ اور جوش بڑھ جاتا ہے۔ چنانچہ عمرہ کی تیاری کا آغاز ہوتا ہے، اور 1400 صحابہ پر مشتمل قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ اس قافلے کا بنیادی مقصد عمرے کی ادائیگی ہے، اس لیے یہ اپنے ساتھ اتنا ہی سامان لے کر جاتے ہیں جو سفر کی ضرورت ہے، اور وہی چیزیں ان کے ساتھ ہیں، کوئی جنگی ساز و سامان ساتھ نہیں ہے۔ لیکن جو ہی یہ مکہ کے قریب پہنچتے ہیں اور اس کی اطلاع مکہ والوں کو پہنچتی ہے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ صحابہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر چڑھائی کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ چنانچہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا علم ہوتا ہے تو آپ جدہ کے راستے میں ایک مقام جسے شمیسیہ کہتے ہیں وہاں قیام کرتے ہیں، اور یہیں پر ایک کنواں ہے، اس کنویں کا نام حدیبیہ ہے۔
جب آپ حدیبیہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں پر آپ ٹھہراؤ کر لیتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں تاکہ مکہ والوں پر اس بات کو واضح کر دیا جائے کہ ہمارے آنے کا مقصد کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ مکہ وہ علاقہ ہے جہاں پر پوری دنیا سے لوگ حج کی غرض سے آتے ہیں، بیت اللہ کی زیارت کے لیے آتے ہیں، لیکن چونکہ مکہ اور مدینہ کی اس نئی ریاست کا باہمی طور پر ایک دوسرے سے جنگی سلسلہ چلتا رہا، اس وجہ سے مکہ والے اس بات سے خوفزدہ تھے کہ یہ نہ ہو کہ یہ عمرے کے نام پر داخل ہوں اور پھر ہم پر حملہ کر دیں۔ اب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مکہ پہنچتے ہیں تو وہاں پر جا کر ان سے بات چیت کرتے ہیں تو دوسری طرف سے کوئی افواہ اڑا دیتا ہے کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے۔ اب یہاں سے صورتحال بدل جاتی ہے۔ ظاہر ہے کہ جو قافلہ صرف عمرے کے لیے آیا اور وہ وہاں اس بات کو واضح کرنا چاہتا ہے کہ ہمارے آنے کا مقصد صرف اور صرف عمرہ ہے، اور وہ اس بات کو نہیں سمجھتے اور ان کے ایک ساتھی کو شہید کر دیتے ہیں، یعنی یہ افواہ جب ان تک پہنچتی ہے کہ انہیں شہید کر دیا گیا، تو اب اس جماعت کی کیفیت بدلتی ہے۔ اب وہ اپنے اس شہید کا بدلہ لینا چاہتے ہیں، چنانچہ اس پر ایک بیعت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ اس بیعت کو بیعت رضوان کہتے ہیں۔ بیعت رضوان اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس بیعت سے راضی ہو گئے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا۔ بے شک اللہ مسلمانوں سے راضی ہوا جب وہ آپ سے درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، پھر اس نے جان لیا جو کچھ ان کے دلوں میں تھا، پس اس نے ان پر اطمینان نازل کر دیا اور انہیں جلد ہی فتح دے دی۔ یعنی مسلمانوں کے دلوں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت تھی۔ ایک جماعت کا جو ڈسپلن، جو نظم و ضبط ہوتا ہے، یہ اس ڈسپلن اور نظم و ضبط کا مکمل اظہار تھا۔ ایسا نہیں تھا کہ کچھ لوگ چل رہے ہیں تو باقی لوگ بھی ان کے ساتھ چل رہے ہیں۔ ہر ایک جماعت کا فرد پورے دل جمی کے ساتھ، پوری دلی وابستگی کے ساتھ اس جماعت کا حصہ تھا، اور وہ اس بیعت میں حصہ لے رہا تھا، جن کا سب کا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا۔ ان کا بنیادی مقصد اس اجتماعیت کی کامیابی تھی، ان کا مقصد اس پورے معاشرے کی کامیابی تھی، اس کے علاوہ ان کا کوئی اور ذاتی مقصد نہیں تھا۔ چنانچہ جب انہیں اپنی جماعت کے ایک فرد کی شہادت کی اطلاع ملتی ہے تو وہ سب اس بات پر اکٹھے ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنے اس جماعت کے فرد کا بدلہ لینا ہے۔ اور جب کوئی ایسی جماعت اتنے نظم و ضبط اور اپنی ڈسپلن کا اظہار کرتی ہے اور اپنے امام اور اپنے امیر کا اتباع کرتی ہے تو ان کے اوپر اطمینان نازل ہوتا ہے، ان کے اوپر سکینت نازل ہوتی ہے۔ وہ ایک مطمئنہ جماعت ہے، وہ جو سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے نکلے، سوسائٹی کی ترقی کے لیے نکلے، انسانی ترقی کے لیے نکلے،
انسانوں پر سے ظلم کو ختم کرنے کے لیے نکلے اور وہ جماعت انتہائی منظم ہو تو ایسی ہی جماعت کو اطمینان ملتا ہے، ایسی ہی جماعت فتح حاصل کرتی ہے، اور یہ ہر دور کی جماعتوں کے لیے ایک نمونہ جماعت ہے۔ جب یہ صورتحال سامنے آتی ہے تو پھر مکہ والے اس بات سے خوف زدہ ہو جاتے ہیں کہ ایک لشکر ان کے سر پہ بیٹھا ہے، وہ اتنے ڈسپلن کا اظہار کر رہا ہے، اتنی اجتماعی طاقت ہے ان کی کہ وہ ہر بات میں اکٹھے مل جل کر کام کرنے والے ہیں، وہ یکجا ہیں، ان میں کسی قسم کی کوئی تفریق اور تقسیم نہیں ہے۔ چنانچہ وہ فوراً فیصلہ کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو واپس بھیج دیا جائے۔ وہ حضرت عثمان کو یہ آفر کرتے ہیں کہ آپ اگر چاہیں تو خانہ کعبہ کا طواف کر سکتے ہیں، ابھی ہم باقی جماعت کو یہاں آنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ تو وہ جب یہ دیکھتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جماعت صحابہ کو آنے کی اجازت نہیں ہے تو حضرت عثمان بھی طواف کرنے سے انکار کر دیتے کہ اکیلا میں طواف نہیں کروں گا۔ یعنی انہوں نے ایک انفرادی سوچ سے انکار کر دیا کہ یہ جو عبادات ہیں ان کا تعلق اس اجتماعی نظم و نسق اور اجتماعی ڈسپلن کے ساتھ ہے۔ اب حضرت عثمان اگر چاہتے تو اکیلے یہاں پر طواف کر سکتے تھے۔ مثال کے طور پہ آج ہمارا اپنا ذہن انفرادی نوعیت کا ہے، جیسے ہم اپنی انفرادی عبادت کر کے آ جاتے ہیں اور اس کا اجتماع پہ کوئی اثر نہیں، یہی وجہ ہے کہ اس کا کوئی اجتماع پہ اثر نہیں۔ اور حضرت عثمان بھی سوچ سکتے تھے کہ چلے میں زیارت بھی کر لیتا ہوں، ثواب بھی مل جائے گا اور ساتھ میں باقیوں کے لیے دعا بھی کر لوں گا۔ تو آپ ایسا نہیں کرتے، آپ کہتے ہیں کہ اگر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے طواف کے لیے اس بار آئیں تو پھر میں بھی اس عمل کو نہیں اختیار کروں گا۔ چنانچہ آپ واپس چلے جاتے ہیں۔ اب جس وجہ سے یہ بیعت ہوئی تھی وہ بنیادی وجہ حضرت عثمان کے واپس جانے سے ختم ہو جاتی ہے۔ اب صورتحال میں پھر ایک بدلاؤ آتا ہے، یعنی پہلا بدلاؤ جو آیا وہ جماعت جو صرف اور صرف عمرے کی غرض سے آئی تھی تو وہ اپنے مخالف فریق کو یہ پیغام پہنچاتی ہے اور افواہ یہ پھیلتی ہے کہ انہوں نے سفیر کو قتل کر دیا۔ اب یہ اپنے سفیر کا بدلہ لینے کے لیے یہ سب حضرات بیعت کرتے ہیں کہ ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ یہ ایک پوزیشن تھی کہ جس میں بالکل جنگ کی کیفیت ہے، لیکن جو ہی پوزیشن بدلتی ہے اور حضرت عثمان واپس آ جاتے ہیں، اب یہاں پر فیصلہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ وہ بنیادی وجہ ختم ہو گئی جس وجہ سے جنگ ضروری ہو چکی تھی۔ چنانچہ اب اس بدلی ہوئی صورتحال میں ایک سفارت کاری کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ قریش مکہ سفارت کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرنے کے لیے عروہ بن مسعود ثقفی کو بھیجتے ہیں۔ وہ جب وہاں پر آتے ہیں تو وہ اس بات کا جائزہ لیتے ہیں کہ یہ جو مدینہ کی ریاست ہے اس کو چلانے والی جو جماعت ہے اور ان کا جو سربراہ یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کوئی عام طرح کے بادشاہ نہیں ہیں کہ جیسے عام بادشاہوں کا رعب اور جلال ہوتا ہے اور لوگ ان کے رعب کی وجہ سے، ان کی ہیبت کی وجہ سے لوگ ان کی اتباع کرتے ہیں۔ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہی چیز ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی سادگی کے ساتھ ان کے درمیان موجود ہیں، انہی کے اندر اٹھتے بیٹھتے ہیں، انہی کے ساتھ گفت و شنید کرتے ہیں۔ کوئی خاص نشان، کوئی ایسی خاص چیز جس سے پتہ لگے کہ یہ کوئی بہت ہی بڑا بادشاہ ہے، ایسی کوئی چیز نہیں۔ لیکن دوسری طرف عالم یہ ہے کہ تمام صحابہ
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان چھڑکتے ہیں، آپ کے ایک ایک حکم کی اطاعت کرتے ہیں، آپ کے اشارے کے منتظر ہیں کہ آپ کوئی حکم دیں اور وہ اس کو بجا لائیں۔ آپ کا اتنا احترام کہ آپ کے وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے۔ یہ صورتحال جب عروہ بن مسعود دیکھتے ہیں تو بہت زیادہ متاثر ہو جاتے ہیں، بہت گہرا اثر لے کر واپس چلے جاتے ہیں، اور انہیں جا کر بتاتے ہیں کہ وہ کوئی عام بادشاہوں کی طرح کا بادشاہ نہیں ہے، وہ اس جماعت کے نظم و ضبط اور ڈسپلن کے بارے میں سناتے ہیں۔ مکہ والے سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر بھی سحر ہو گیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اثر ہو گیا ہے، یہ تو کام سے گئے، اس لیے وہ ان کو چھوڑ کر کسی اور کو بھیجتے۔ یعنی جب ایک جماعت اپنے مکمل ڈسپلن اور نظم و ضبط کا اظہار کرتی ہے تو مخالفین پر اس کا رعب پڑتا ہے۔ اب وہ 2 لوگوں پر مشتمل سفارتکاری بھیجتے ہیں۔ مکہ والوں کے ذہن میں یہ بات موجود ہے کہ یہ بیعت رضوان کر چکے ہیں، اگر ہم نے ان کے ساتھ معاملات درست نہ کیے تو ہمیں ایک جنگ کا سامنا ہوگا۔ اب جو نئی سفارتکاری آئی ہے اس میں سہیل ابن عمر اور خیطب بن عبد العزیٰ، یہ 2 لوگ ہیں جو اس سفارتکاری کے لیے آئے ہیں۔ چنانچہ بات چیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد یہ طے ہو جاتا ہے کہ مکہ اور مدینہ والوں کے درمیان ایک معاہدہ کروایا جائے۔ ایک معاہد ہونا چاہیے تاکہ اگلے معاملات کس طریقہ کار پر چل رہے ہیں۔ اس کی بہت سی تفصیلات ہیں ان تمام واقعات کی، لیکن ہم بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ ان بنیادی چیزوں کو سامنے رکھ کر آپ تفصیل سے مطالعہ کر سکتے ہیں۔ معاہدہ کیا تھا؟ یہی وہ معاہدہ ہے جو صلح حدیبیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ حدیبیہ ایک کنویں کا نام ہے، اور ظاہری بات ہے کہ پچھلے عرصے میں جب قافلے چلا کرتے تھے تو ان کے پڑاؤ ایسی جگہ پر ہوتے تھے جہاں پر پانی کی سہولت ہوتی تھی، اس لیے وہ جگہیں اسی نام سے مشہور ہو جاتی۔ تو اس کنویں کے نام کی وجہ سے وہ جگہ، اس کنویں کا نام حدیبیہ تھا، تو اس لیے جو یہ معاہدہ ہوا اس معاہدے کا نام بھی صلح حدیبیہ ہے۔ معاہدے کی دفعات طے ہوتی ہیں۔ جب معاہدے کا آغاز ہوتا ہے تو اس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس معاہدے کے کاتب ہیں، اور جب یہ معاہدہ شروع ہوتا ہے تو وہاں پر وہ لکھتے ہیں کہ من محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول کی طرف سے۔ اب سہیل بن عمر فوراً اعتراض کرتے ہیں کہ اگر ہم آپ کو نبی مان لیں تو پھر سارا جھگڑا ہی ختم ہو جائے، تو اس لیے آپ یہ نہیں لکھیں گے، آپ من محمد لکھیں گے کہ محمد کی طرف سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو مان لیتے ہیں اور حضرت علی سے کہتے ہیں کہ چلیں اس بات کو کاٹ دیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جس چیز کو میں نے لکھ دیا اور جس چیز پر میں ایمان لاتا ہوں میں اسے کیسے کاٹ سکتا ہوں؟ تو اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہاں ہے، تو آپ اسے خود اپنے ہاتھ سے وہاں ایک لائن لگا دیتے ہیں۔ یعنی کہ اگر کوئی بڑا مقصد سامنے ہو، کوئی بنیادی چیز سامنے ہو، تو پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بنیادی ہدف کو سامنے رکھتے ہیں۔
اور انسانیت کی بھلائی اور فائدے کو سامنے رکھتے ہیں۔ صلح، امن، سوسائٹی کے درمیان معاہدات، سوسائٹی کو بہتر طریقے سے آگے بڑھانا، یہی تو انبیاء علیہم السلام کا بنیادی مقصد ہوتا ہے۔ اس لیے وہ اپنے مقصد کو ہمیشہ پیش نظر رکھتے ہیں۔ اب یہ اس کی پہلی شک یہ ہے کہ یہ معاہدہ 10 سال تک نافذ رہے گا اور اس مدت میں کوئی اس کی خلاف ورزی نہ کرے گا۔ یعنی پہلا تو یہ طے ہو گیا کہ یہ جو معاہدہ ہونے جا رہا ہے یہ 10 سال کے لیے۔ دوسرے نمبر پر یہ بات ہے کہ اس سال مسلمان بغیر مکہ میں داخل ہوئے واپس چلے جائیں۔ یعنی یہ جو پورا قافلہ آیا ہوا ہے 1400 صحابہ کا، یہ اس سال عمرہ نہیں کر سکیں گے، اور آئندہ اس شرط پر مسلمانوں کی داخلے کی اجازت ہوگی کہ وہ معمولی حفاظتی ہتھیار جو اس دور کی عام ضرورت تھی کہ ایک تلوار ہر کوئی اپنے ساتھ رکھتا تھا، اور وہ عام حالت میں بھی ان کے ساتھ ہی ہوتی تھی، تو ان ہتھیاروں کے علاوہ، حفاظتی ہتھیاروں کے علاوہ قطعاً مسلح نہ ہوں گے۔ چوتھی شرط یہ طے پاتی ہے کہ آج سے 10 سال تک ایک دوسرے کے درمیان امن کے ساتھ آمد و رفت جاری رہے گی۔ یعنی یہ آمد و رفت کا سلسلہ جو ہے مکہ اور مدینہ کے لوگوں کے درمیان یہ شروع ہو جائے گا۔ پانچویں شرط یہ تھی کہ اگر کوئی مسلمان ہو کر بھی مکہ سے مدینہ چلا آئے گا تو مسلمانوں کو اس کو واپس کرنا ہوگا، اور اگر مسلمانوں میں سے کوئی شخص بخوشی مکہ آئے گا تو قریش اس کو واپس نہ دیں گے۔ چھٹی شرط یہ تھی کہ تمام قبائل آزاد ہیں کہ پیغمبر اسلام کے حلیف بنیں یا قریش کے، اس بارے میں کسی کو مجبور نہ کیا جائے گا۔ یعنی اب اس قوت، یعنی ریاست مدینہ جو میثاق مدینہ میں جڑی ہوئی قوتیں ہیں یہ، اور دوسری طرف قریش مکہ، یہ دوسری قوت، ان کے علاوہ جتنے قبائل ہیں وہ تمام قبائل جس سے چاہیں ان دونوں میں سے وہ صلح کرتے ہیں، وہ ان کے ساتھ معاہدہ کر سکتے ہیں، ان کے حلیف بن سکتے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کے حلیف کو تحفظ دینے کے پابند ہوں گے۔ اس طرح باقی تمام قبائل بھی اس معاہدے کے تحت تحفظ میں آ جائیں گے۔ یہ جو پانچویں شرط تھی، اس شرط پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ اعتراض ہوا کہ ہم بہت ہی کمزور شرائط کی بنیاد پر معاہدہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح اس دوران میں اب یہ معاہدہ بھی لکھا جا رہا تھا، اس دوران میں ایک واقعہ اور ہوتا ہے کہ اسی سہیل بن عمر کا بیٹا ابو جندل، جو کہ مسلمان ہو چکا ہے، اور اس کے اسلام لانے کی وجہ سے اسے ریڈیو میں جکڑ کر رکھا گیا، باندھ کر رکھا گیا، تاکہ وہ بھاگ کر مدینہ نہ جا سکے۔ وہ کسی نہ کسی طرح یہاں پہنچ جاتا ہے، اور یہاں پہنچ کر وہ مسلمانوں سے کہتا ہے کہ مجھے بھی اپنے ساتھ لے چلو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا مطالبہ کرتے ہیں تو سہیل بن عمر کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارے درمیان معاہدہ ہو چکا ہے، تو اس کے تحت آپ اسے ساتھ نہیں لے کر جا سکتے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ معاہدہ ابھی دستخط ہونا باقی ہیں، تو ابھی تو بات چل رہی ہے، تو آپ اس حوالے سے آپ اسے ہمیں دے دیں۔ لیکن وہ انکار کہتے ہیں اگر یہ کرنا ہے تو معاہدہ ختم ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جندل سے کہتے ہیں کہ آپ صبر کرو، اور اس معاہدے کو آگے بڑھاتے ہیں۔
یعنی دیکھیے کہ کسی طور بھی اس معاہدے میں کوئی جذباتی فضا نہیں ہے، اصل مقصد کو پیش نظر رکھا گیا ہے، اور اس مقصد کو پیش نظر رکھنے کے لیے صبر یہ سب سے بنیادی اور اہم چیز ہوتی ہے۔ نبی کو اپنی جان سے زیادہ اپنی جماعت زیادہ عزیز ہوتی ہے، وہ اس کی حفاظت زیادہ کرتے ہیں، ان کا غم انہیں زیادہ ہوتا ہے۔ قرآن نے تو آپ کے بارے میں کہا کہ آپ جو دعوت و ارشاد لوگوں کی بھلائی لیے اتنا زیادہ فکر مند ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں ان کے لیے۔ یعنی آپ کے اندر تو وہ لوگ جو آپ کے ساتھ نہیں جڑے ان کی فلاح کا آپ کے اندر اتنا تصور تھا کہ قرآن آپ سے یہ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے، یعنی اتنی فکر مندی تھی۔ تو ایک جماعت کے فرد کے ساتھ لیڈر کا بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے، جو سچی لیڈرشپ ہوتی ہے، جو نبوت کے اصول پر، سنت پر لیڈرشپ تشکیل پاتی ہے۔ تو اب یہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم صبر کو اختیار کرتے ہیں اور ابو جندل کو بھی صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ فیوچر کے اعلیٰ مقاصد وہ آپ کے پیش نظر ہیں، اور یہ ہر دور کی جماعت کے لیے نمونہ اور سنت ہے کہ جذباتیت کوئی چیز نہیں ہے۔ معاشرتی فیصلوں میں جذباتیت کو ایک طرف رکھ کر شعوری بنیادوں پر اور مستقبل کو پیش نظر رکھ کر فیصلے کیے جاتے ہیں، عارضی بنیادوں پر فیصلے نہیں ہوتے۔ عارضی بنیادوں پر فیصلے بہت ہی محدود دور چلتے ہیں، وہ دیر پا اثر نہیں رکھتے۔ چنانچہ آپ ابو جندل کو جب واپس کرتے ہیں تو کچھ صحابہ کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل ہیں۔ وہ پھر سوالات کرتے ہیں کہ ہم اتنی کمزور سلوک کیوں کر رہے ہیں؟ کیا آپ اللہ کے نبی نہیں ہیں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً میں اللہ کا نبی ہوں۔ آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال ہم عمرہ کریں گے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں نے یہی کہا تھا کہ اسی سال کریں گے؟ ہم ضرور عمرہ کریں گے۔ تو اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہی کیفیت حضرت بکر صدیق سے بھی بیان کرتے ہیں۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ کہتے ہیں، جو کچھ فرما رہے ہیں، اس کو بلا چوں چرا مان لو، ان کی اطاعت کرو۔ ہم ابھی وہ بات نہیں سمجھ رہے جو آپ سمجھتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک اور چیز بھی تھی جس کا وہ سفر کے دوران صحابہ سے تذکرہ کر چکے اور ان بات کو واضح کر چکے کہ اگر قریش میرے سے کوئی ایسا معاہدہ کریں گے جس سے مکہ کی حرمت، یعنی جہاں بیت اللہ ہے، اللہ کا گھر ہے، وہ جگہ جہاں امن کی جگہ ہے، تو اس کی حرمت کے لیے وہ ضروری ہوا تو وہ میں بات مان لوں۔ یعنی مکہ جو ایسا شہر ہے جہاں پر شاعر اللہ ہے، یعنی بیت اللہ ہے جو دینی شاعر میں سے ہے، دین کی بنیادی پہچان اور شناختوں میں سے۔ تو اس لیے آپ اس معاہدے کو اختیار کرتے ہیں، اور یہ ہوتا ہے کہ اب مکہ اور مدینہ میں اس معاہدے کو کرنے کے بعد آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ اب ایک جنگ کی کیفیت ختم ہو گئی، امن کی کیفیت ہے، اور اس کیفیت میں لوگوں کو ایک دوسرے کے مطالعے کا موقع ملتا ہے۔ مکہ والے مدینہ جاتے ہیں۔ اس سے پہلے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے لے کر غزوہ خندق تک جو ماحول تھا اس میں تو عداوت تھی اور جنگ کا نظر تھا، اس لیے کبھی کسی کو موقع ہی نہیں ملا کہ وہ جان سکے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا ہے، پروگرام کیا ہے، آپ جیسا معاشرہ تشکیل کرنا چاہتے ہیں وہ معاشرہ کیا ہے۔
کن اصولوں پر آپ معاشرت تشکیل دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ جب یہ آمد و رفت کا سلسلہ شروع ہوا، مدینہ کے تاجر مکہ آنا شروع ہوئے اور مکہ کے لوگوں نے مدینہ جانا شروع کیا، جب وہاں پر جا کر امن کی صورتحال، بہترین ڈسپلن، بہترین نظم و نسق پر بنا ہوا شہر، ایک بہترین نظم و نسق پر بنی ہوئی ریاست کو دیکھتے ہیں، مارکیٹ کے اصولوں اور ضابطوں کو دیکھتے ہیں، تو تب جا کر انہیں سمجھ آتا ہے کہ یہ دین اسلام ہے۔ اور اسی طرح جو لوگ آزادانہ طور پر مکہ آنے والے ہیں، جو کسی غرض سے آتے ہیں، تو ان کے وہ بھی آپ رشتہ داروں عزیزوں کو اپنی بات سمجھاتے ہیں۔ اس طرح یہ بات پھیلنا شروع ہوتی ہے۔ ادھر ابو جندل جو کہ پہرے میں تھے، اب وہ جو پہرے دار ان کا ہو اسے وہ تبلیغ کریں اور وہ بھی اسلام لے آئے، ان سے متاثر ہو جائے۔ یوں کرتے کرتے ایک جماعت بن گئی۔ اس دوران میں کچھ لوگ بھاگ کر مکہ سے مدینہ گئے، لیکن قریش کے مطالبے پر انہیں واپس کر دیا گیا، اور یوں مکہ کے اندر ایک پوری جماعت تیار ہو گئی۔ یہ تھی وہ بنیادی حکمت جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیش نظر کہ اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں اسلام کو بہت زیادہ قوت ملی۔ اب جو شخص مدینہ سے مکہ آ گیا اسلام کو چھوڑ کر، وہ تو ویسے ہی مرتد ہو گیا، اس کا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت نے کیا کرنا؟ ایسا مرتد تو منافق ہو کر جماعت کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے آپ نے یہ معاہدہ مان لیا۔ اور اگر کوئی شخص مکہ والا مسلمان ہو گیا اور وہ اس کو مدینہ نہیں لے جائے، وہ مدینہ نہیں جا سکتا، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ مکہ میں رہ کر یہاں دعوت اسلام کو پھیلائے گا۔ چنانچہ یہی ہوا کہ کچھ ہی ارسال گزرا نہیں تو مکہ والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیج دیا۔ بیچ کی تفصیلات اور بھی ہیں، لیکن یہاں ہم بنیادی پہلوؤں کو سامنے رکھ رہے ہیں۔ یہ پیغام بھیج دیا کہ ہم اس شرط کو ختم کرتے، آپ ان تمام لوگوں کو اپنے پاس بلا لیں، کیونکہ ان میں سے کچھ لوگوں نے مکہ اور مدینہ کی شاہراہ پر ایک آزاد علاقہ بنا لیا تھا، جہاں پر وہ اپنی گزر بسر اور ضرورتوں کے لیے آنے جانے والے قافلوں سے چھیڑ چھاڑ کرتے تھے۔ تو اس لیے انہوں نے اس معاہدے کو ختم کیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سب کو اپنے پاس بلا لیں۔ چنانچہ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بہترین حکمت تھی کہ جس کے نتیجے میں وہ مجبور ہوئے اس شرط کو ختم کرنے پر، جبکہ اس کے نتیجے میں اسلام تیزی سے پھیلا۔ کوئی شخص مدینہ سے مکہ کی طرف تو نہیں آیا، البتہ مکہ رہنے والوں نے اسلام کو خوب قوت دی۔ اسی کو آگے چل کر ایک بڑی فتح قرار دیا گیا۔ قرآن حکیم نے صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا۔ قرآن حکیم میں ہے کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر ویتم نعمتہ علیک ویہدیک صراطا مستقیما۔ بے شک ہم نے آپ کو ایک واضح فتح دی تاکہ آپ کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف کر دے اور اپنی نعمت آپ پر تمام کر دے، اور تاکہ آپ کو سیدھے راستے پر چلائے۔ یعنی یہ صلح حدیبیہ جو بظاہر ایک صلح ہے، لیکن اس کے نتیجے میں بڑی واضح فتح ملنے والی ہے، اور وہ ہوئی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اسلام کا نظریہ جہاد وہ اپنے ایک بنیادی مقاصد رکھتا ہے۔ وہ مقاصد معاشرے میں دینی اصولوں کا غلبہ ہے، اس پر ایک معاشرے کا قیام ہے۔ اس کے لیے اگر مخالف فریق سرکشی کرتا ہے تو اس سے جنگ بھی ہو سکتی ہے، اور اگر وہی نتائج صلح سے حاصل ہوتے ہیں تو اس کے لیے صلح کی جائے گی۔
چاہے وہ صلح بظاہر نظر آئے کہ وہ دب کر کی جا رہی ہے، تو وہ صلح کی جائے گی۔ تو اس سے اسلام کے نظریہ جنگ اور اسلام کے نظریہ صلح کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ اصل چیز مقاصد ہیں، ان مقاصد کے حصول کے لیے بہتر سے بہتر حکمت عملی اپنانی چاہیے۔ محض جنگ کوئی چیز نہیں ہے کہ یہ تصور کر لیا جائے مسلمانوں کے بارے میں کہ یہ تو بس ایک لٹ اٹھا کے ہر وقت دوسرے سے لڑنے بھیڑنے کے لیے پھر رہے ہوتے ہیں۔ سنت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ اصل بنیادی ہدف مقاصد کا ہے، اور مقاصد یہ ہیں کہ دشمن کو جو معاشرے کے اندر بدامنی چاہتا ہے اور اپنے ذاتی مفادات کو پورا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے میدان میں جا کر کام نہ کیا جائے، اپنا میدان خود چنا جائے اور پھر اس میدان میں لا کر دشمن کو شکست دی جائے، اور اس کی ہر صورت ہو سکتی ہے، اور وہ صلح بھی ہے۔ اور خاص طور پہ آج کے اس جدید دور میں جب اسلحے کی پوری معیشت، پوری انڈسٹری دشمن کے ہاتھ میں ہے، اور ایسے میں اگر کوئی ملک جنگ کرتا ہے اور جنگ کے لیے بھی اسے اسی دشمن کے ہاتھ سے اسلحہ خریدنا پڑے، اور پھر وہ آپ کے مخالف فریق کو بھی وہی اسلحہ دے رہا ہو، تو پھر ایسے میں نتائج کس کے ہاتھ میں آئیں گے؟ وہی جس کی معیشت اسلحے پر کھڑی ہے اور وہ اسلحہ بیچنے کے لیے اپنے پروپیگنڈے کی طاقت سے دنیا کے ممالک کو آپس میں لڑاتا ہے، اور پھر لڑا کر نتائج بھی وہی حاصل کر رہا ہے۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم یہ عمل واضح کر رہا ہے کہ جنگ ہو یا صلح ہو، اس میں بنیادی مقاصد کو پیش نظر رکھنا وہ ضروری ہے۔ محض یہ کہنا جی ہر وقت جنگ ہونی چاہیے، یہ دین اسلام کے دستور سے مطابقت رکھنے والی بات نہیں ہے۔ پھر یوں ہوا کہ کچھ ہی عرصہ گزرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک حلیف قبیلہ بنی خزاعہ اور قریش کا حلیف قبیلہ بنی بکر، یعنی ان دونوں نے صلح کے بعد بنی خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ حلیف بن گئے اور بنی بکر قریش کے حلیف بن گئے۔ تو بنی بکر نے بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا اور ساتھ میں قریش سے مدد مانگی۔ اب قریش نے بھی کہا کہ جی بہت عرصہ ہو گیا، جنگ نہیں کی، تلوار نہیں چلائی، ایک ایڈونچر پیدا ہو جاتا ہے نا کہ جی یہ عمل ہونا چاہیے۔ تو جب محض لڑنا مقصد ہو، قتل و غارت گری مقصد ہو، تو اس کی بھی ایک لت پڑ جاتی ہے۔ تو قریش نے کہا چلو موقع مل رہا ہے، ہم بھی ذرا ہاتھ سیدھے کر لیں، چنانچہ وہ بھیس بدل کر وہ بھی ان کے ساتھ شامل ہو گئے، اور بنی خزاعہ کی قوم کی خوب قتل و غارت گری کی۔ یعنی اسلام کا نظریہ جہاد ایک مقدس عمل ہے، محض قتل و غارت گری نہیں ہے۔ اور افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ ہم نے اسے اسی طور پر پیش کیا اس دور میں، اور یہی وجہ ہے کہ نتائج ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے، وہ مخالفین کے ہاتھ میں آئے۔ چنانچہ بنی خزاعہ نے خانہ کعبہ میں بھی جا کر ان سے دہائی دی کہ تمہارے ان خداؤں کی قسم ہے تم باز آ جاؤ، لیکن وہ نہیں آئے، انہوں نے خانہ کعبہ میں بھی ان کا قتل کیا۔ اب اس سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہ جو گھڑے ہوئے خدا ہوتے ہیں یا اپنے مرضی کے گھڑے ہوئے فلسفے اور نفسیات ہوتی ہیں، ان کا مقصد محض اپنے مفادات ہوتا ہے۔ قانون، اصول، دستور کی پیروی نہیں ہوتا، وہ اپنی من مرضی گھڑے ہوئے خدا سے اپنے من مرضی اصول اور قوانین اخذ کرتے رہتے ہیں، ان کا خدا ان کے مفادات ہوتے ہیں۔ چنانچہ بنو خزاعہ کے چند لوگ کسی نہ کسی طرح مدینہ پہنچ جاتے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر اپنی حالت زار سناتے ہیں،
اور فریاد کرتے ہیں کہ ہماری مدد کی جائے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا بہت زیادہ رنج ہوتا ہے کہ قریش نے جس چیز کا معاہدہ کیا تھا اس کی پاسداری نہیں کی۔ مسلمانوں کے اندر بھی ایک بے چینی کی کیفیت آ جاتی ہے اس عہد شکنی کی وجہ سے۔ چنانچہ وفد بھیجا جاتا ہے مکہ میں اور ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ لوگ ان کا خون بہا ادا کریں، جو ان کا نقصان کیا ہے اس نقصان کو پورا کریں، نہیں تو یہ معاہدہ ختم ہے۔ قریش کا دماغ اس وقت کسی اور ہی رخ پر چل رہا تھا۔ انہوں نے کہہ دیا کہ ٹھیک ہے، ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں، ان کا خون بہا ادا نہیں کریں گے، کوئی نقصان پورا نہیں کریں گے، ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں۔ وفد نے ان سے اچھی طرح تصدیق کی کہ تم واقعی ایسا چاہتے ہو؟ تو انہوں نے کہا ہم اس معاہدے کو ختم کرتے ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں کے وفد نے باہر آ کر اس معاہدے کے خاتمے کا اعلان کیا اور مدینہ کی طرف واپس آ گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو لشکر کی تیاری کا حکم دیا۔ اب اس دوران میں وہ جو حدیبیہ میں سن 6 ہجری میں 1400 کا لشکر تھا، اب اس صلح حدیبیہ کے نتیجے میں، صلح کے ماحول میں اسلام بڑھ کر 10,000 تک پہنچ گیا۔ یہ 10,000 صحابہ ہیں جن کی جمعیت کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ اسی صلح حدیبیہ کے درمیان حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر بن عاص جیسے بہادر لوگ بھی مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام کو قبول کر لیتے ہیں۔ اصل میں یہ لوگ حق پر چلنے والے ہوتے ہیں، پوری ایمانت اور دیانت سے چلنے والے ہوتے ہیں، چاہے وہ اس طرف ہوں یا اس طرف ہوں۔ جب حق بات ان تک پہنچی تو انہوں نے درست بات کو فوراً قبول کیا اور اسلام قبول کر لیا۔ یہ ہے صلح حدیبیہ کا نتیجہ۔ اور اسی طرح آپ یہ بھی دیکھیے کہ ایک چیز جو سسٹم کی طاقت سے پھیلتی ہے، ریاستی طاقت سے پھیلتی ہے، وہ اس کے بغیر نہیں چل سکتی۔ اب آپ دیکھیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ابتدائی دور میں، ظاہری بات ہے کہ وہ اس دور کی ضرورت بھی تھی کہ آپ 15 سال کی محنت میں جب غزوہ بدر کے لیے جاتے ہیں تو آپ کے ساتھ 313 صحابہ ہیں۔ اب ریاست مدینہ جب مضبوط ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، تو ریاست کے احکامات کے تحت جب دین اسلام آگے بڑھتا ہے تو 2 ہجری سے لے کر 6 ہجری تک صحابہ کی تعداد 1400 تک پہنچ جاتی ہے، اور 6 ہجری سے صرف 8 ہجری تک یہ تعداد 10,000 تک پہنچ جاتی ہے۔ تو یہ ہے دین کے غلبے کا تصور، اور اس غلبے کے نتیجے میں دین اسلام کا پھیلاؤ۔ تو اس سے یہ بات واضح ہو گئی کہ یہ کوئی انفرادی عمل نہیں ہے، یہ ایک اجتماعی اور معاشرتی عمل ہے۔ اب یہاں پر اس معاہدے کی خلاف ورزی کے نتیجے میں مکہ پر چڑھائی کی جاتی ہے، اور پھر بغیر جنگ کیے مکہ پر قبضہ کر لیا جاتا ہے۔ اس کی ایک پوری حکمت ہے کہ یہ لشکر کس طرح جاتا ہے، کس طرح معاملات وہاں پر ہوئے، کس طرح جو ہے ابو سفیان کو گرفتار کیا گیا، پھر وہ مسلمان ہوئے۔ اس کی پوری تفصیلات ہیں جو فتح مکہ کے لیکچر میں الگ سے دی جائیں گی۔ لیکن یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس فتح مکہ کے بعد عام معافی کا اعلان کر دیتے ہیں، اس وجہ سے کہ پچھلی جتنی بھی غلطیاں لوگوں نے کی تھیں، جو ظلم اور زیادتی آپ کے ساتھ کیا، وہ اس سسٹم کی وجہ سے کیا، وہ اس سسٹم کے پیروکار بن کر عوام ظلم کر رہی ہوتی ہے، غلط اعمال کر رہی ہوتی ہے۔ جب اوپر کا سسٹم بدل جاتا ہے تو پھر اس کے نتیجے میں عوام اپنے رویے کو درست کرتی ہے اور حقیقت بات کو سمجھتی ہے۔
انسان عام عوام جو غلطیاں کرتے ہیں وہ اسی وجہ سے کرتے ہیں کہ اوپر کا سسٹم ان کو ان غلطیوں پر مجبور کر رہا ہوتا ہے. اس کے پاس میڈیا کی طاقت ہوتی ہے، پروپیگنڈے کی طاقت ہوتی ہے. ظاہری بات ہے کہ عام انسان تو اثرات قبول کرنے والے ہوتے ہیں اور بہت تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اثر ڈالنے والے ہوتے ہیں، اور ریاست پوری قوت رکھتی ہے اپنی اثر ڈالنے. اس کے پاس بہت سارے ادارے، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو اپنا اثر ڈالتے ہیں، اور عام لوگ اس اثر کو قبول کر کے وہ غلطیاں کرتے ہیں. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پرانے نظام کے تحت جو لوگوں سے غلطیاں ہوئی ہوئی تھیں آپ نے ان سب کی عام معافی کا اعلان کر دیا. تو باقی فتح مکہ پر الگ سے ایک لیکچر ہوگا جس کو ہم آگے جا کر پڑھیں گے. بہت شکریہ.